اس سے پہلے ہمارے جامعہ تشریف کی ٹیم آپ کے سامنے آتی ہے اور تقریباً نماز کے سبھی ضروری مسائل سے آپ کو آگاہی کرانی ہے نا. پھر بھی وقتاً فوقتاً آپ کو اگر ضرورت لگے کہ مسائل میں پیچیدگی ہو تو اسے پوچھ سکتے ہیں اور اسے انشاءاللہ جو ہے پوری کوشش کی جائے گی اس مسئلے کو حل کرنے کی. اب ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نماز کے بعد عبادات کے بعد سب سے اہم جو ہے اخلاقیات انسان کے اپنے عادت و اطوار ہے نا، جس کو گڈ مینرز کہتے ہیں. گڈ مینرز بہت ضروری ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے انسانی سماج میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، ایک سوسائٹی میں رہنا ہے. تو معاشرے اور سوسائٹی کے جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں اگر انسان کے مینرز اچھے نہ ہوں تو تعلقات بھی اچھے نہیں ہو سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مینرز یعنی کہ اپنے عادات و اخلاق کو بہتر بنائیں. یہی اخلاق و عادات ہیں جو ہمیں معاشرے میں یعنی کہ ہمیں ہمارے سماج میں ہماری حیثیت، ہماری عزت اور ہمارے وقار کے ضامن ہوتے ہیں. اگر ہمارے اخلاق کی گراوٹ ہے، اخلاق میں نقص اور کمی ہے تو یقین جانیے کسی طور پہ بھی ہم معاشرے میں اور سماج میں معزز نہیں ہو سکتے ہیں، ہماری کوئی عزت اور حیثیت نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر بالاتفاق یا جو فرض محال کسی سماج اور کسی معاشرے میں ہے نا غیر اخلاق مند یعنی بدخلق کی اہمیت اور عزت ہو تو اس سماج کو جو ہے اپنی سوچنی چاہیے. جو سماج بدخلق کو عزت دینے لگے اب تو پورے سماج کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہے نا. ایسا معاشرہ تو جو ہے دھس جانا چاہیے. اس لیے ہمیں جو ہے اپنے اخلاق پہ بہت ہی زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. عبادات جو ہیں نماز روزے ہیں صرف ہمارے اپنی ذات تک یہ محدود رہتے ہیں. اس کا ثواب اور عذاب، اس کا گناہ اور ثواب صرف ہمیں ملنا ہے، اس کو دوسرے سے کسی سے مطلب نہیں ہے. لیکن جو ہمارے اخلاق ہوں گے، جو ہمارے مینرز ہوں گے، پورے ہمارے سماج پر افیکٹ کریں گے، پورے معاشرے میں اثر انداز ہوں گے اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیں سے سیکھیں گی. کیا ہم نے ان کو دیا ہے، کیسے ہم نے ان کے سامنے زندگی گزاری ہے، ویسے ہی وہ بڑھتے جائیں گے. تو جس طرح سے اگر ہمارے برے اخلاق سے ہے نا ہمیں خود تکلیف ہو سکتی ہے تو ہمارے آنے والی نسل کو بھی تکلیف ہوگی اس سے ہے نا. وہ ذلت الزوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اخلاق اگر ون بائی ون ایک ایک کر کے دیکھا جائے تو بہت سارے آداب و اخلاق ہیں. اسی میں کیا کہتے ہیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے دور رہنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، بغض و حسد نہیں کرنا چاہیے ہے نا. اور کیا کہتے ہیں، کینہ نہیں کرنا چاہیے کسی سے، اور کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. آپس میں کیا کہتے ہیں میل ملاپ اور دوستی اور بھائی چارہ کو جو بڑھاوا دینا چاہیے. یہ سب اخلاق و عادات ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ حضرات کے سامنے اور کیا کہتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں ہم بیان کرتے رہیں گے. آج ہم جو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ خاص معاملہ سچ اور جھوٹ کا ہے. چونکہ سچائی جو ہے، سچائی انسان کو بڑی بلندی تک لے جاتی ہے. ابتدائی مرحلہ میں تکلیف شاید ہو سکتی ہے نا، کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس کے لیے جو ہے اس کے مقدر میں بھلائی اور ترقی ہوتی ہے جو سچائی کا دامن پکڑے رہتا ہے نا. کچھ حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے جو پیش کروں گا، اس سے ہمیں اور آپ کو جو ہے سبق لینے کی ضرورت ہے نا. کہتے ہیں خلاف واقع کوئی بات بولنا جھوٹ ہے. یعنی پہلے تو ہم سمجھے جھوٹ کسے کہتے ہیں. جھوٹ اور سچ اصل میں کیا کہتے ہیں، یہ اپوزٹ ہے نا، ایک دوسرے کے الٹا ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے. تو دونوں میں سے اگر ایک چیز کو ہم نے سمجھ لیا کہ ایک چیز کو کیا کہتے ہیں تو دوسری کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گی. یعنی جیسے اس میں کہا گیا کہ خلاف واقع بات یعنی حقیقت میں جو بات ہے نہیں، جو ہوئی نہیں ہے نا، اس بات کو کہنا یہ جھوٹ ہے.
मतलब ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि जो बात हुई है वो बात बोलना ये सच है ना। तो खिलाफ वाक़ई बात बोलना झूठ है, और मोमिन को चाहिए कि झूठ से बचे, क्योंकि बसा औकात झूठ बहुत बड़े बड़े फसाद की जड़ होता है, और मुआशरे में बहुत सारी बुराइयों की वजह झूठ ही है। कि ऐसी बुरी चीज़ है कि हर मज़हब वाले इसकी बुराई करते हैं, तमाम अदियान में ये हराम है। इस्लाम ने इससे बचने की बहुत ताकीद की है, कुरान मजीद में बहुत जगह पर इसकी मजम्मत फरमाई गई है, और झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। लानत समझते हैं क्या है? लानत जो होती है, लानत का इसका माना है अल्लाह की रहमत से दूरी, यानी अल्लाह की लानत है तो अल्लाह अपने रहमत से, अपने फजलो करम से उस आदमी को दूर फरमा रहा है जो झूठा होता है, जो झूठ का सहारा लेता है, जो झूठ बोलता है, गोया कि अल्लाह अपनी रहमत से उसे दूर कर रहा है। तो अल्लाह की रहमत अगर दूर हो जाएगी उससे, अल्लाह की रहमत रूठ जाएगी, तो फिर इंसान के लिए और कौन सी भलाई काम आएगी? फिर कोई भलाई उसके लिए रह नहीं जाती है ना। इसलिए झूठ से बिल्कुल बचना है। हदीसों में भी इसकी बुराई जिक्र की गई है, इसके मुतालिक बाज़ हदीस जिक्र की जाती हैं। सही बुखारी और मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चाई को लाजिम कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है, और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। सच बोलने वाला नेकी के रास्ते पर गामजन होता है, और नेकी जो होती है वही इंसान को उठाकर जन्नत की तरफ लेकर जाती है। आदमी कहते हैं कि आदमी, सरकार फरमाते हैं कि आदमी बराबर सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक में किया जाता है।